آپ صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، اہل خانہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، بھائی منیر صاحب نے اور ان کے صاحبزادوں نے ہر سال کی طرح اللہ کی توفیق کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا۔ لوگ فیض پوچھتے ہیں، لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تھے اور وہاں سے دم کرایا تھا اور بخار اتر گیا، بڑا فیض ہے۔ فلاں جگہ سے ہمارا کاروبار چل پڑا تھا تو بڑا فیض ہے اس آستانے۔ اس کو فیض نہیں کہتے۔ بیماریوں کے لیے تو دوائی ڈاکٹر بھی دیتے ہیں، کاروبار کے لیے آپ اکنامکس پڑھ کے بڑے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں۔ فیض اس چیز کو کہتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ اگر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا نیکی کا جو سلسلہ تھا وہ ان کے مریدوں نے جاری رکھا۔ اس کو فیض کہتے ہیں۔ اور جس کا فیض جاری رہے وہ مرتا نہیں۔ جس کا فیض جاری رہتا ہے وہ مرتا نہیں۔ مرتا وہ ہے جس کا مشن مر جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں پر بھی یہ دین کے خدمت کے معاملات تھے، حضرت صاحب قبلہ کے عقیدت مندوں نے ان کو ویسے ہی جاری رکھا جیسے حضرت صاحب نے فرمایا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ 2 نفل پڑھ لو لیکن روزانہ پڑھو۔ آپ کے کام میں تسلسل ہونا چاہیے، دائمیت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ جو بندہ ایک رات میں کوئی 2000 نفل پڑھ لے اور پھر سارا سال سویا رہے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو نیکی میں تسلسل جو ہے یہ اصل چیز ہے۔ اس کی بڑی ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے۔ میں اصل میں چونکہ مسلسل پروگرام ہے، رات بھی سیالکوٹ سے 1 بجے آیا تھا۔ اس دن سوموار کو بھائی جمیل صاحب بھی ادھر تھے پنڈی بوڑی میں، تو اس لیے میں ذرا گلا میرا کام نہیں کر رہا مسلسل پروگراموں کی وجہ سے، لیکن آپ کے ساتھ ظاہر ہے میرے سامنے تو وہ سارا منظر کہ کیسے حضرت صاحب قبلہ ایسے ہی میری دائیں طرف بیٹھے ہوتے تھے، اور آج ان کی یہ نشانیاں حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب ان کے ساتھ آخری 7 سال گزارے حضرت صاحب، اور ان کے ساتھ جو محبت، جو پیار، یہ ان کو خدمت کا موقع ملا۔ باقی آپ سارے میرے بھائی ہیں، روحانی بھائی ہیں، تو میں ظاہر ہے وہ باتیں تو میں نے آپ سے کرنی ہے، گلا کام کر ہی یا نہ کرے، جو آیا ہوں میں وہ تو کام کر کے جاؤں گا۔ تو جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت صاحب دنیا سے چلے گئے تو منیر صاحب نے محفل کرانی بند کر دیا، نہیں، اس نیکی کا جو تسلسل ہے یہی قرآن کریم نے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، جب غزوہ احد میں یہ افواہ پھیلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں یا وہ وصال فرما جائیں
تو کیا تم نبی کے دین کو چھوڑ دو گے؟ نبی کے حکموں پہ عمل کرنا چھوڑ دو؟ یہ چوتھا پارہ ہے جو میں آپ کو سنا۔ تو نیکی کا کام وہ نہیں ہوتا جو آپ شیخ کے سامنے ہی کرتے ہیں، بلکہ فنا فی شیخ کی تو مثال ہی یہی ہے نا۔ فنا فی شیخ کی مثال پتہ ہے کیا؟ چونکہ فنا فی رسول تو بعد میں آنا ہے، پھر فنا فی اللہ کی منزل آنے۔ جیسے آپ شیخ کے سامنے رہتے تھے ویسے ہی بعد میں رہیں، یہ فنا فی شیخ۔ جیسے آپ اپنے پیر و مرشد کے سامنے رہے ویسے ہی ان کی عدم موجودگی میں بھی رہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی طوفان تمہیں اپنی جگہ سے ہلا دے، تمہیں یاد ہی نہ ہو کہ ہمارے شیخ نے ہمارے لیے حکم کیا صادر فرمایا۔ تو یہ شیطانی وسوسے چلتے رہتے ہیں۔ میں نے جو آیت سورہ احزاب سے مختصر سی تلاوت کی، یہ آیت ملتی ہے درود والی آیت کے ساتھ۔ درود والی آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ بھی سورہ احزاب کی۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہ اللہ جو رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ یصلی جو ہے اس میں تعدد بھی ہے اور استمرار بھی ہے، دونوں چیز۔ اللہ رحمت فرماتا رہتا ہے۔ یصلی کا معنی یہاں کیا ہے؟ رحمت کا نزول۔ وہ اللہ رحمت نازل کرتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ سے کہتے رہتے ہیں کہ مولا ان پہ رحمت نازل۔ اللہ یہ رحمت کیوں نازل کرتا رہتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کتنی آپ نے میلاد کی محفلیں دیکھی ہوگی اور کتنا آپ کا دل روشن ہوا ہو۔ میلاد کی جو محفل ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہماری نجات ہو جائے۔ یہ آیت کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ اللہ رحمت اس لیے کرتا ہے کہ میری جہالت دور ہو جائے، اور پھر اللہ نے اس کائنات میں مجھے جس رحمت کے سائے میں رکھا اور آپ کو جس رحمت کے سائے میں رکھا وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں اور دل میں جگہ دینا۔ جملہ امام زین العابدین سرکار کا۔ امام بخاری سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو ایک متن حدیث ہوتا ہے اور ایک سند ہوتی ہے۔ ہاں یہ نہ کہنا کہ مشکل بات، بھائی ہمارے بچوں کو یہ علم ہونا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی آ کے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو وہ بندہ پوچھے گا تو صحیح کہ آپ تو اس دور میں تھے ہی نہیں، آپ تو پیدا ہی 200 سال بعد ہوئے، آپ کو کیسے پتا کہ یہ نبی پاک کا فرمان؟ او بھائی یہاں کوئی بندہ بیٹھا، وہ بندہ جو حضرت صاحب قبلہ سے ساری زندگی ملا ہی نہیں یا کبھی سالوں بعد ملتا تھا، وہ یہ کہے کہ جی حضرت صاحب نے یہ فرمایا، اس کو کیا پتا؟ تو وہ جو سند ہے کہ امام بخاری فرمائے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، انہوں نے فلاں سے سنا ہے، انہوں نے فلاں سے سنا ہے، اور پھر آخر میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کو کہتے ہیں سند۔ تو امام بخاری سے جب پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط سند کون سی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے مضبوط سند وہ ہے
جس حدیث کو امام زین العابدین روایت کریں، جس حدیث کو امام زین العابدین روایت کریں، اور وہ فرمائے کہ میں نے امام حسن سے سنا ہے یا امام حسین سے سنا، بھئی سند ایسے ہی بنیں گے نا۔ امام زین العابدین نے تو نبی پاک کا دور نہیں دیکھا، اور امام حسن یا حسین کہیں کہ ہم نے مولا علی سے سنا، سبحان اللہ، اور مولا علی فرمائے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس سے مضبوط سند اور کوئی نہیں ہوتا۔ حدیث کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ امام زین العابدین سرکار، میں ان کا جملہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آیت پڑھی تو یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، اور یہ آئی اس لیے ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ بڑھیا جملہ فرمایا، اگر کسی کی نجات ہو جائے، اگر کوئی بخشا جائے تو اس پہ تعجب نہ کرنا۔ اگر نجات ہو جائے تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، کیونکہ رحمت للعالمین اب آ گیا نا۔ تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اگر کسی کی نجات ہو گئی ہے تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ بھائی سرکار آئی اس لیے ہے نا کہ ہماری نجات ہو جائے۔ تو امام زین العابدین سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نجات ہو جائے تو یہ تعجب والی بات نہیں۔ تعجب والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ تشریف لے آئیں اور پھر کوئی ہلاک ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حضور کے آنے کے بعد کوئی بندہ ہلاک ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہمارے میلاد کی محفلیں جو ہیں یہ کہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ کیا ہمارا نجات کی طرف سفر ہے یا ہلاکت کی طرف سفر ہے؟ اللہ نے تو یہ آیت میں بیان فرما دیا کہ ہم نے یہ رحمت تمہارے اوپر نازل اس لیے کی تھی کہ تمہاری نجات ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو شاید ہم نے کبھی نجات کے حوالے سے میلاد کو دیکھا ہی نہیں۔ قوم ہے کہ وہ ہلاکت کی طرف جائے۔ جھوٹ ہلاکت ہے، ظلمت ہے، بددیانتی جہالت ہے، ہلاکت ہے، ظلمت ہے، بے حیائی جہالت ہے، ظلمت ہے، رشوت لینا، سود کھانا، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، کسی کا حق مارنا، یہ ساری جہالتیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہاری جہالت دور ہو جائے، تم ہلاکت سے نکل کر نجات کی طرف آئے۔ اب اس بات کو ہم قرآن کریم سے سمجھیں گے۔ یہ پیکج کسی اور امت کو ملا ہی نہیں۔ میں یہ موضوع بڑا عجیب سا ہے، چونکہ درود والی آیت میں بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اس آیت میں ہے هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ۔ تو وہ ذرا تفصیل اور ہے، اس کی طرف میں نے آج نہیں جانا۔ آج یہ جو پیکج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو آتا ہے، جو امام زین العابدین سرکار نے فرمایا، اب پیکج کیا ہے قرآن کریم نے دیا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اگر تم ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کے آؤ تو اللہ تمہیں اس کی 10 عطا کرے گا۔ منیر صاحب نے ان کے بچوں نے یہ ایک نیکی کی نا، ایک محفل کا اہتمام کیا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، بھئی نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر نیت اس محفل کی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے رسول اللہ راضی ہو جائے،
تو پھر قیامت والے دن ایک محفل کا ثواب نہیں ملے گا، 10 محفلوں کا ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس کی مثل 10 نیکیاں آتی ہیں۔ جو نیکی کی ہے نا اس جیسی 10، یہ قرآن کریم ہے، یہ وہ کسی مولوی پیر کا مقولہ نہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اگر کوئی گناہ لے کے آئے گا، نافرمانی لے کے آئے گا، تو وہ ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ اب ذرا پیکج کی طرف سے نظر دوڑائیں، اب نیکی ایک کی تو وہ 10 ہو گئی، اب گناہ وہ 10 کرے گا تو ایک نیکی کے برابر ہوگا۔ تو وہ بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اتنے گناہ کرے کہ وہ اپنی نیکیوں کے برابر کرے؟ وہ کو بدبخت ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پیکج دے اور پھر وہ اپنے پیکج کو لیول میں کرے۔ اب قرآن کریم نے ہاں اس سے پہلے جو بات وہ تو بتائی گئی، پہلا مرحلہ یہ کہ نیکی کی نیت کی تو ثواب لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ، بھائی معامل کیا نہیں، نیت کی ہے، ارادہ کیا، لکھ دیا گیا۔ برائی کی نیت کی، جب تک وہ عمل کیا نہیں وہ لکھا نہیں جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا پیکج دیکھتے ہیں آپ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمتیں کیا ہوئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے اوپر شفقت اللہ نے کیا کیا، اور فرشتوں کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ اللہ سے نزول رحمت کی دعا کیا کرو اس امت کے لیے۔ اب فرمایا کہ اگر تیری نیت اور خالص ہو تو پھر ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ نیت کا اخلاص جو یہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اب نیت میں اگر اور اخلاص آ گیا تو اس ایک محفل کا ثواب 70 محفلوں کے برابر ہے۔ یہ ایک محفل ہے، ان کو تھوڑی سی کام کرتے ہیں، سمجھ آئے، ہم نے لوگوں تک پیغام پہنچا۔ اب مکے کے کافروں نے کہا، مکی کے مشرک کہنے لگے 1 سے 70 کیسے ہوتے ہیں؟ بھائی یہ ایک نوٹ ہے تو اس کے 70 کیسے ہوں گے؟ اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مثال ہی ایسی کمال کر، یہ تیسرا بات میرے اللہ نے فرمایا مثل الذین، اور مثال بھی عالم محسوسات میں سے، مثال عالم محسوسات سے۔ جب انہوں نے پوچھا نا کافروں نے، وہ بھئی ہوا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ 100 میں سے 2.5 روپے نکال دیں زکوٰۃ کے، تو وہ تو 100 میں سے کم ہو گئے نا، تو سود کے اگر 10 ڈال دیں تو وہ تو 110 ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑھتے کیسے ہیں اللہ کی راہ میں؟ یہ بیٹا ادھر ہی کام رکھتے ہیں، یا بیٹھ جائے آرام سے، میری بات بیٹھ جائے۔ میرے اللہ نے فرمایا دیکھو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کمثل حبۃ، اس کی مثال دانے کی مثال ہے۔ یہ تیسرا بات ہے، اس کی مثال دانے کی مثال، جو پیسہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ انبتت 7 سنابل، تم نے ایک دانہ بویا تھا تو اللہ نے اس کی 7 بالیاں نکالی، ایک دانے سے نالیاں 7 نکالی۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ،
اور اللہ نے ہر بالی کو 100 دانہ لگا دیا. اللہ ایک دانے سے 700 دانہ تمہارے سامنے نہیں کرتا. اب بھی اللہ سے پوچھ رہے ہو کہ ایک کو 10 کیسے کرے گا؟ 70 کیسے کرے گا؟ جب وہی اللہ تمہارے سامنے ایک دانے کو 700 کر دیتا ہے تو تمہیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کیسے کرے گا. تو اب یہ تیسرا درجہ آ گیا. یہ بھی قرآن کریم ہے کہ اگر اس محفل کو اخلاص کے ساتھ کیا گیا تو پھر یہ 700 محفلوں کا ثواب اللہ دے. اب قرآن سنتے جائیے نا. ہم نے کو آپ کو شعر تو نہیں سنانے نا, قرآن سنانا. اچھا یہ حبہ بھی بڑی عجیب بات ہے. یہ آپ کی جو لفظ محبت ہے, یہ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, یہ بھی حبہ سے نکلا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے, اس کا جو مادہ ہے جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ حبہ ہے. لفظ محبت حبہ سے نکلا. حبہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا دانا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال. اب آپ کہیں گے کہ محبت کا دانے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی تعلق محبت کا دانے کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ دانا جو ہے وہ اپنا راز رکھ نہیں سکتا. جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر جو پودا ہے وہ نمودار ہوتا ہے. اسی طرح جب کسی انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی ہے تو پھر وہ کبھی اپنی جان قربان کر کے اظہار کرتا ہے, کبھی مال قربان کر کے. محبت جو ہے یہ اظہار پھر ضرور کرتے ہیں. آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو آپ ان پہ مال بھی قربان کرتے ہیں, جان بھی قربان کرتے ہیں. اب میرے اللہ نے اگلی جو بات ارشاد ہے, یقین جانیے ہمارے ذہن میں وہ باتیں آئی نہیں سکتی. ایک نیکی کی 10 کا اجر, پھر 70 کا, پھر 700 کا, اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ چاہے تو اس میں بھی اضافہ کرتا ہے. اللہ چاہے تو اس میں بھی اضافہ. لیکن ڈر لگتا ہے. میں خطبہ جمعہ میں بھی اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا بیٹھ جائیں, بات سنیں, چھوڑیں ان کاموں. میں نے بڑی اہم بات یہ آپ کے ذہن میں آنی ضروری ہے. سرکار نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں. مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں. کیوں نہیں ڈر؟ بھائی ہم یہ میلاد کی محفل جب کرتے ہیں نا تو یہ اصل میں اعلان ہے اللہ کی توحید کا. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. محفل میلاد اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اعلان ہے. تو شرک توحید میں ہوتا ہے نا, اور شرک کا الٹ کیا ہے؟ توحید ہے. یار یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ہمارے سامعین جو ہیں وہ ان باتوں کو بھی نہیں سمجھتے. اور توحید کا متضاد شرک ہے. یا آپ توحید پرست ہیں یا مشرک ہیں. یا آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. میلاد منانے والا کیا اعلان کرتا ہے؟ میلاد منانے والا اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو پیدا کیا. سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں کا نام آمنہ ہے.
میرے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور میرا اللہ لم یلد ولم یولد، میرا اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو میلاد اصل میں توحید خداوندی کا اعلان ہے۔ اگر آپ کا مزاج ہوتا تو میں ایک فلسفے کی بحث ہے وہ آپ کے ساتھ کرتا، لیکن چلو کر دیتا ہوں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ منبر اس لیے تھا، یہ میلاد کی محفل اس لیے تھی کہ آپ کو ذہنی اور علمی طور پہ بلند کیا جائے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ماحول علمی نہیں رہا، جہالت جو ہے وہاں بنیادی چیزوں کا نہیں۔ اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، میں سادہ کر کے بیان کرتا ہوں، اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان کا ظہور کہاں سے ہوا؟ ان کا ظہور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا۔ مثلا اللہ کی رحمت کو دیکھنا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ میری رحمت کو دیکھنا ہے تو میرے رسول کو دیکھنا ہے، میرے کرم کو دیکھنا ہے تو میرے رسول کو دیکھنا ہے، میری رافت کو دیکھنا ہے تو میرے رسول کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ کی صفات کا ظہور کہاں سے ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سوائے دو صفات، ایک اس کی صفت خالق اور ایک صفت معبود۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک صفت خالق ہے اور ایک صفت معبود۔ نبی پاک خالق نہیں مخلوق ہے۔ میلاد کی محفل کیا کہتی ہے کہ اللہ خالق ہے اور نبی پاک مخلوق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہونے والا ہے۔ نبی پاک عبد ہیں، ماہیت میں انقلاب ذاتی ممکن نہیں ہے، یہ فلسفے کی دعا ہے۔ ماہیت میں انقلاب ذاتی ممکن نہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں عالم محسوسات سے۔ میرے والد صاحب عالم تھے تو مجھے بھی تھوڑا بہت علم آ گیا، باپ کی صفت بیٹے میں آ گئی۔ وہ نماز پڑھتے تھے، میں بھی نمازی بن گیا، وہ قرآن پڑھتے تھے، میں بھی قرآن کا قاری بن گیا۔ لیکن باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کا بیٹا نہیں بن سکتا، اس کو کہتے ہیں ماہیت میں انقلاب ذاتی۔ بیٹا کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا، مخلوق کیسی بھی ہو وہ کبھی خالق نہیں بن سکتا۔ مخلوق محمد الرسول اللہ کی ذات ہی کیوں نہ ہو وہ کبھی خالق نہیں بن سکتا، وہ رحمت للعالمین پیغمبر ہی کیوں نہ ہو وہ معبود نہیں بن سکتا۔ انقلاب ذاتی ممکن ہی نہیں۔ یہ ہے محفل میلاد، یہ ہے حضور کے میلاد کا تذکرہ۔ تو ہم اصل میں یہ توحید خداوندی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ یہ جب تک کہتے رہیں گے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کو خالق مانتے رہیں، یہ جب تک کہتے رہیں گے کہ ہمارے نبی عبدہ و رسول ہیں، اس وقت تک اللہ معبود ہے، شرک نہیں کریں گے۔ اور اصل توحید پرست تو ہیں ہی میلاد والے، اور تم ایسے ہی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے رہتے ہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ میرا نہیں ہے،
اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی نا تو وہ بھی ربیع الاول شریف میں کی۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی ایک عجیب داستان ہے، ربیع الاول شریف میں ہجرت کی۔ 8 ربیع الاول کو سرکار اور کچھ تاریخوں میں 9 ہے مقام قباء پہ پہنچے، اور 12 ربیع الاول کو مدینہ شریف میں، یعنی یہ ہجرت بھی مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو۔ اور وہ میں نے اللہ نے توفیق دی وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں مدینے والوں نے باہر نکل کے استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ آج بھی جگہ نشیبی ہے، کھجوریں ہیں ویسے کچھ کٹی ہوئی تھی تو نشیبی جگہ ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے جو بچیوں نے وہ تہ بجائی اور پھر تالا البدر علینا پڑا۔ اس قصیدے کا ایک شعر ہے جو مدینہ شریف کے لوگوں نے اس وقت کہا، واجب الشکر علینا سبحان اللہ ما دعا للہ داعی، جب تک ایک بھی اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر اپنے اوپر واجب سمجھ کر سبحان اللہ، واجب الشکر علیہ، ہمارے اوپر اس نعمت کا شکر واجب ہے، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کوئی توحید پرست اس دنیا میں موجود، ما دعا للہ، اللہ کی دعوت دینے والا، اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا نام لینے والا توحید پرست ایک بھی موجود ہوگا تو محفل میلاد ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، زندہ باد محفل میلاد مصطفیٰ، زندہ باد اور قبلہ عالم، زندہ باد صاحبزادہ والا شان، زندہ باد۔ یہ بیٹا نعرہ ہمارا نہیں ہے، اس سے بھی پرہیز کیا ہے، یہ نبی پاک کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اگر آپ نے کہنا ہو تو یہ کہا کریں حق سب یاد۔ اگر قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ 4 کو تو حق سمجھتے تھے باقی سب کو نہ حق سمجھتے تھے، 4 حق پہ تھے تو بلال نہ حق پہ تھا، ابو ذر غفاری کا کیا مقام تھا، سلمان فارسی کا کیا مقام تھا؟ یہ خارجیوں نے نعرہ شروع کیا تھا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے سارے یار حق، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے نبی کے سارے یار حق ہیں۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو، اگر یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو جس کے 4 یا 5 بیٹے ہیں تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ کے 2 بیٹے حلال زادے ہیں تو وہ تمہارا سر پھاڑ دے گا کہ باقی میرے 3 کو کیا سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی مجرمانہ غفلت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت پتہ کیا ہے؟ سورہ حدید کی، یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہ سورہ حدید ہے 27واں پارہ۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، وہ صحابی برابر نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے والے صحابی اور فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں۔ پہلے جو ہیں ان کا مقام زیادہ ہے، انہوں نے مصیبتیں برداشت کی، فتح مکہ کے بعد تو حکومت مل گئی ہے نا۔ تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے تمام صحابہ سے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے اس نے ضرور کا، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ اس لیے ہمارے جو بڑے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ صحابہ کی جب بھی باری آئے تو یہ نہیں کہنا حق 4 یار، کہنا حق سب یار۔
میرے نبی کے سارے یار حق ہیں، یہ تفریق بھی نہیں کرنی، ورنہ نبی پاک ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے میرے یاروں سے بلال کو نکال دیا تھا۔ کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار فرمائیں سلمان و اہل بیت ہی، سلمان فارسی میری اہل بیت میں سے ہے، کیا کہیں گے کہ وہ نبی پاک کا یار نہیں ہے؟ اس لیے یہ منع کریں، یہ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ منبر جاہلوں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم بدعقیدگی میں کس مقام پہ پہنچ گئے۔ ہم تو ظاہر ہے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ نعرہ مارتے ہیں اور قرآن کی آیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کہے کل وعد اللہ، اور ہم کہیں کہ نہیں صرف 4 حق پہ، نہیں، میرے نبی کے سارے یار حق۔ اس لیے جب بھی یہ نعرہ لگانا ہے تو یہ نعرہ ضرور لگائیں۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی شرک کی اور توحید۔ اگر آپ کو کوئی شرک کہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مشرک تو وہ ہے جو نبی پاک کے میلاد کی بات نہیں کرتا۔ میلاد تو ہے ہی توحید خداوندی کا اعلان۔ ہم اللہ کا کوئی باپ کوئی ماں اللہ کی بیان نہیں کرتے، ہم ماں اور باپ اپنے نبی کے بیان کرتے۔ اللہ کو لم یلد ولم یولد سمجھتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے میری امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ خوف اس بات کا ہے شرک اصغر کا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب قیامت والے دن نیکیوں کی اللہ تعالیٰ جزا دینے لگے گا، انعام دینے لگے گا، تو جس کسی نے بھی دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نیکی کی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تم نے جن کے لیے نیکی کی تھی ان سے جا کے اجر دے، جن کے لیے کی تھی نا جا ان سے جا کے۔ اور یہ علیحدہ کر کے خصوصی طور پہ کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اس منبر پہ بیٹھتے ہیں ان کا علیحدہ ذکر کرتا ہے کہ اگر وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں بلے بلے بڑا خطاب ہوا اپنی شہرت کے لیے یا مال کے لیے، تو ان کی سزا تو پھر بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ کی رضا کی، خدا ذوالجلال کو راضی کرنے کا۔ تو جب آپ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ نیکی جس کو تو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، مثلا راستے سے کانٹا ہٹا دینا، ایک پتھر ہٹا دینا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ نیکی بھی تیری نجات کا باعث بن جائے گی اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیے نا ایک پتھر ہٹانا۔ میرے حضرت صاحب قبلہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ حضرت باجید مستومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو وہاں بیٹھ کے مراقبہ فرمایا، کشف قبور کا جو علم ہے، تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، پھر اس کی نجات ہو گئی۔ میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ اب میرا گلا اجازت نہیں دے رہا۔ تو آپ نے اس قبر والے سے پوچھا، اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی حضرت باجید مستومی سے ملاقات ثابت نہیں، کیونکہ یہ کوئی
46 ہجری میں امام جعفر صادق کا وصال ہوا اور 200 کچھ میں حضرت باجی بستامی پیدا ہوئے، یعنی کافی فرق ہے، 100 سال سے اوپر کا فرق ہے۔ لیکن باجی بستامی کو فیض سارا سرکار امام جعفر صادق سے ملا۔ ہاں، یہ بھی ان کی ایک خاصیت ہے۔ تو اس قبر والے سے پوچھا کہ تیری نجات کیسے ہے؟ اس نے کہا میں نے 7 حج پیدل کیے اور دل میں یہ یقین رکھتا تھا کہ اس نیکی کے صدقے تو اللہ مجھے بخش دے۔ رزق حلال کے ساتھ 7 حج پیدل کیے، وہ 7 پورے سال کا سفر ہوتا تھا۔ لیکن جب میں قبر میں آیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو تیرے حج قبول ہی نہیں کی، اس لیے عذاب کی آواز آ گئی۔ بھائی اگر اللہ کہتے کہ میں نے نہیں قبول کی تو وہ مالک ہے، بادشاہ ہے۔ ویسے بھی میں ایک بات بتاتا ہوں، ہم عبادت اس کی شیان شان کر نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جب آپ نماز کی سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ کیوں؟ نماز کوئی گناہ کیا؟ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ مولا تیری شیان شان نہیں پڑھ سکتا، تیری شان کے لائق کی سجدہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ہے معاملہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو نہیں قبول ہی نہیں کی۔ وہ آپ شعر تو سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی اس کی ڈیپتھ میں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا۔ وہ جبار کا ہاتھ سدھارے، روڑ دبے دودھ کڑیا، مالک ہے نہ قبول کرے۔ پھر جب فرشتوں نے نجات کی خوشخبری دی تو میں نے پوچھا کہ میرے نزدیک تو یہی ایک نیکی تھی 7 حجوں کی، اللہ سے یہ تو پوچھ کر بتاؤ کہ وہ نیکی کون سی ہے جس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے ایک دن تو راستے پہ چل رہا تھا، تجھے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، اس دن تو نے جو راستے سے پتھر ہٹایا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو جو کام تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو وہ اتنا معمولی ہی کیوں نہ ہو تمہاری نجات کا باعث بن جائے۔ تو شیطان حملہ کرتا ہے نیت پر، ارادے پر، کہ اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ کا بلے بلے بھائی پڑا کیا ہوا۔ میں اکثر یہ پیسے پھینکنے سے بھی منع اس لیے کر دیتا ہوں کہ یہ بھی کہیں کوئی معاملہ ریاکاری میں نہ آ جائے۔ یہ خالص، چونکہ ہمارے حضرت صاحب قبلہ نے ساری زندگی پورس کے بھی اشتہار میں چھپوانے دیتے، میلاد شریف پہ اجازت ہوتی، کبھی مدرسے کا اشتہار نہیں چھپوانے دیا۔ یہ پیر بھائیوں کو پتہ ہے، کبھی کوئی غلہ نہیں کہیں رکھا۔ اللہ پہ توکل اس لیول کا تھا، اس درجے کا تھا۔ تو یہ اگر چند آیتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں کہ اللہ نے تو بہت بڑا پیکج دیا ہے کہ تو ایک نیکی اخلاص کے ساتھ کرے گا تو 700 نیکی، اب 700 گناہ کرے گا تو 1 نیکی کے برابر ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے، ہاں ایک گناہ اتنا سخت ہے۔ وہ اب میں بات تو ختم کرنے لگا تھا لیکن وہ چونکہ قرآن کریم کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، یہ بہت ضروری ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں ملنا ہوتا ہے یا نہیں ملنا ہوتا۔ سورہ واقعہ کا پہلا رکوع پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک اللہ کے عرش کی دائیں طرف ہوں گے، اصحاب الیمین ان کو کہا ہے، دوسرے بائیں طرف ہوں گے۔ یہ جو دائیں طرف والے ہیں یہ وہ ہیں جو کامیاب ہو گئے، جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور یہ جو بائیں طرف والے ہیں یہ ناکام ہو گئے، جن کی برائیاں زیادہ ہیں۔ تیسرے ہیں اصحاب اعراف،
جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے. جتنی نیکیاں کی تھیں اتنے گناہ کر لیے وہ برابر ہو گئے. اب وہ مقام اعراف پہ ہیں کہ اللہ اب کدھر کا حکم دیتا ہے. اس کو قرآن کریم نے اصحاب الاعراف کہا. لیکن بڑا ڈر لگتا ہے جب میں نے تفسیر میں یہ بات پڑھی کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اصحاب اعراف میں ایک شہید بھی کھڑا ہوگا. وہ جو اصحاب اعراف ہے نا جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئیں ان میں ایک شہید بھی کھڑا ہوگا. تو صحابہ تو چونک اٹھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے تو خون کا پہلا قطرہ زمین کے گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو وہ کون سا گناہ ہے جس نے اس کی شہادت کی نیکی کو برابر کر دیا؟ ایک طرف شہادت کی نیکی اور ایک طرف وہ کون سا گناہ تھا کہ جس نے شہادت کی نیکی کو اس پلڑے کو برابر کر دیا ترازو میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ماں باپ کی گستاخی ہے. ہاں ماں باپ کی گستاخی. یہ نہ ہو کہ میلاد منانے والا کوئی ماں باپ کا گستاخ. شہادت جیسی نیکی بھی برابر ہو جاتی ہے. پھر بھی اللہ نے لحاظ یہ رکھا کہ برابر کیا. سوابیدی اختیار مالک و مختار ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ نے جہاں سے فیض حاصل کرنا ہے وہ آپ کے ماں باپ کی طرح. ان کا وہ حکم نہیں ماننا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ابا کہے نا چوری کرنی ہے تو ابے کا یہ حکم نہیں ماننا. ابا کہے شراب پینی ہے تو ابے کا یہ حکم نہیں ماننا. ابا کہے جھوٹی گواہی دینی ہے ابے کا یہ. جہاں اللہ رسول کا معاملہ آ جائے وہاں ماں باپ کی بات نہیں. ان کے علاوہ وہ مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہوں تو نے ان کے سامنے سر جھکا دیا. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے. اس لیے میلاد منانے والے اپنے والدین کا احترام ضرور عزت ضرور کریں. ان کے سامنے سر جھکا کے رکھیں. اور یہ بہت بڑا پیکج ہے. اس لیے سرکار امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب رحمت للعالمین آ گئے تو اب کسی کی نجات ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن اب اگر کوئی ہلاک ہو جائے تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہ علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین اے عرشی عظیم کے مالک یا پروردگار عالم. مولا کریم حاضر کلام پاک ذکر و اذکار لنگر شریف کا اہتمام نعت خوانی تلاوت درود پاک کا نذرانہ توقیر نے 7 قرآن پاک سورہ یاسین جو کچھ بھی میری ملت ہے مولا کریم جیڑا بھی عمل اس محفل پاک واسطے کیتا گیا ہے انسانی خطاواں معاف کر دیں. اللہ ثواب اپنے فضل نہ لگا. تیرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً پیش کر کے مولا کریم بھائی منیر صاحب نے انہوں نے بچیاں نے اہل خانہ نے تیرے نبی دی آمد دی خوشی وچ یہ چھوٹا جا نظرانہ اپنے سونے نبی دی بارگاہ پیش کیتا. مولا قبول فرما. الہ العالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ لیا یہ جننے بھی دوست مسجد وچ آئے نے سب دی حاضری قبول فرما. سرکار دے صدقے جميع انبیاء کرام حضور دے والدین کریم امہات المومنین
میرے پاک پیغمبر دی اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین شہداء صالحین ائمہ محدثین و مفسرین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً ساڑھے شہر حضور پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ دی بارگاہ دی پیش کر الہ العالمین حضرت صاحب قبلہ دے جن مریدین محبین اس دنیا کے رخصت ہوئے سب کو پیش کر بھائی منیر صاحب دے عزا و قربہ انہاں دے سادیاں چھو انہاں دے والدین چھو انہاں دے قریبی رشتہ داراں چھو مولا کریم جن بھی افراد دنیا کے رخصت ہوئے سب کو پیش کر سب دی مغفرت کرنا سب دی ہدایت کرنا اس پنڈ دے جن مسلمان مرد عورتاں بچے دنیا کے رخصت ہوئے سب کو پیش کرنے سب دے صغیرہ کبیرہ بنا معاف مولا کریم سب دوستان دے مال و جان دے اندر کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا الہ العالمین شر نفس و شر شیطان کو محفوظ اپنی حص و امانت مولا کریم اپنی حص و امانت ظالمان دے ظلم تو محفوظ شریران دے شر تو محفوظ مولا کریم انہاں بچیاں دی دوستان دی جننے بھی تھے حاضر ہوئے نے مولا کریم سب دی دنیا میں بہتر فرما اپنی اپنے محبوب دی رضا والی زندگی عطا سڑیاں بچیاں نو سیدہ فاطمہ تو زہرہ دی حیات و خیرات عطا باقی زندگی جڑی بچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی نوکری واسطے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ ہی محمد مالکی و اصحابہ اجمعین